بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل البدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه وهو المقصود بالنسبة دون مطبوعه۔ چوتھا توابع شروع کر رہے ہیں، فرمایا فصل یعنی یہ فصل البدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه، بدل ایسا تابع ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے ایسی چیز کی جس کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی جائے، یعنی جس چیز کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی جائے اسی چیز کی نسبت بدل کی طرف کی جاتی ہے۔ جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع یعنی بدل کی طرف کی جاتی ہے۔ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَطْبُوعِهِ، اور وہ یعنی جو بدل ہوتا ہے وہ نسبت سے مقصود ہوتا ہے نہ کہ اس کا مطبوع مقصود ہوتا ہے۔ یعنی بدل کی تعریف میں دو باتیں بتلائی ہیں، ایک یہ کہ بدل کی طرف اسی شے کی نسبت کی جاتی ہے جس شے کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ نسبت سے یہی بدل مقصود ہوتا ہے، اس کا جو مطبوع ہوتا ہے یا جو مبدل منہ ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا۔ مثالوں سے سمجھ آ جائے گی۔ آگے فرمایا واقسام البدل اربعۃ، بدل کی 4 اقسام ہیں۔ بدل الکل من الکل، بدل الکل من الکل، یہ پہلی قسم ہے، یعنی جس کو صرف بدل کل بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ما مدلولہ مدلول المطبوع، اور بدل کل کیا ہے؟ فرمایا وہ ما مدلولہ، یہ وہ ہے جس کا مدلول مدلول المطبوع مطبوع کا مدلول ہوتا ہے۔ بدل الکل وہ ہے کہ بدل الکل کا مدلول مطبوع کا مدلول ہوتا ہے۔ نحو جاءنی زید اخوک، جیسے آیا میرے پاس زید جو تیرا بھائی ہے۔ اب یہاں دیکھیں زید ہے مطبوع یعنی مبدل منہ، اخوک ہے بدل۔ اب یہاں دیکھیں کہ اخوک کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے وہی نسبت مطبوع کی طرف بھی کی جا رہی ہے، یعنی جو آنے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے اسی آنے کی نسبت اخوک کی طرف بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بدل کی تعریف کا جو پہلا حصہ ہے وہ صادق آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ مقصود نسبت سے بدل ہوتا ہے مبدل منہ، یعنی کہنے والا بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ جاءنی زید اخوک، یعنی تیرا بھائی میرے پاس آیا۔ اب اگر زید نہ بھی لگاتا تو بھی بات مکمل تھی، بات صحیح تھی، بات سمجھ آ جاتی۔ تو متکلم کا مقصود جو ہے وہ اصل میں بدل کا ذکر کرنا تھا، مبدل منہ کو بطور تمہید کے ذکر کیا ہے۔ تو تعریف کے دونوں حصے اخوک پر صادق آ رہے ہیں، تو یہ بدل ہے۔ بدل البعض من، اچھا یہ بدل الکل کیسے ہے؟ بدل الکل وہ ہوتا ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کا مدلول ہوتا ہے، یعنی جو ذات زید سے مراد لی جاتی ہے وہی ذات اخوک سے بھی مراد لی جاتی ہے۔ تو مطبوع کا جو مدلول ہے اخوک کا بھی وہی مدلول ہے، یعنی جو زید سے جو ذات مراد ہے وہی ذات پوری کی پوری وہی ذات اخوک سے بھی مراد ہے، دونوں کا مدلول ایک ہی ہوتا ہے بدل الکل میں۔ بدل البعض من الکل وهو ما مدلولہ جزء مدلول المطبوع، نحو ضربت زیدا رأسہ۔ بدل کی دوسری قسم بتلا رہے ہیں بدل البعض من الکل، اور یہ وہ ہے جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہوتا ہے۔ بدل البعض میں یہ ہوتا ہے کہ مطبوع کے مدلول کا جز
اس کا مدلول ہوتا ہے، یعنی بدل کا مدلول وہ ہوتا ہے جو مطبوع کے مدلول کا جز ہوتا ہے۔ کل میں پورا مراد لیا جاتا تھا، یعنی بدل الکل میں بدل کا مدلول وہی ہوتا تھا جو مطبوع کا مدلول ہوتا تھا۔ اب بدل البعض میں بدل کا مدلول وہ ہوتا ہے جو مطبوع کے مدلول کا جز ہوتا ہے۔ نحو ضربت زیدا رأسہ، جیسے میں نے مارا زید کو اس کے سر پر۔ اب یہاں دیکھیں کہ رأسہ جو ہے وہ ہے بدل۔ اب پہلے تو یہ کہ اس پر تعریف کے دونوں حصے صادق آ رہے ہیں، یعنی جو نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی جا رہی ہے وہی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے۔ مارنے کی نسبت جس طرح زید کی طرف کی جا رہی ہے، اس طرح راسہ کی طرف بھی کی جا رہی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ مقصود جو ہے متکلم کا وہ راسہ بتلانا تھا، یعنی زید کے سر پر مارا۔ اب یہاں پر بدل البعض کس طرح ہے؟ بدل البعض کی تعریف یہ بتلائی کہ بدل البعض وہ ہوتا ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ راسہ کا جو مدلول ہے، یعنی مار کھانے والے کا جو سر ہے، وہ مطبوع کا جو مدلول ہے، یعنی زید کا جو مدلول ہے، زید کی جو پوری ذات ہے اس کا یہ جز ہے۔ زید کا سر جو ہے زید کا جز ہے، تو اس لیے یہ بدل البعض کہلاتا ہے۔ بدل الاشتمال وهو ما مدلوله متعلق المطبوع صلب زید صوبہ۔ بدل الاشتمال تیسری قسم بتلا رہے ہیں بدل الاشتمال کی۔ وہ اور بدل الاشتمال وہ ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہوتا ہے، مطبوع کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، نہ پورا مطبوع مراد ہوتا ہے نہ مطبوع کا جز مراد ہوتا ہے، بلکہ مطبوع کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ صلب زید صوبہ، جیسے زید کو اس کے کپڑے سے کھینچا گیا۔ اب یہاں صوبہ جو ہے یہ بدل ہے اور یہ بدل الاشتمال ہے، اس لیے کہ صوب جو ہے وہ اپنے مبدل منہ یعنی مطبوع یا جو زید ہے، نہ تو زید کا کل بن رہا ہے، یعنی نہ تو صوب سے وہی مراد ہے جو زید سے مراد ہے، بلکہ زید ایک ذات کا نام ہے، صوب کپڑے کا نام ہے۔ نہ زید کا یہ جز ہے بلکہ کپڑے کا زید کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے بدل الاشتمال کہتے ہیں۔ بدل الغلط وہو ما یذکر بعد الغلط، چوتھی قسم بدل کی بدل غلط ہے۔ فرمایا بدل الغلط، بدل الغلط وہو ما یذکر بعد الغلط، جو غلط کے بعد ذکر کیا جائے، یعنی غلطی سے جس کا ذکر کیا جائے تو اس کے بعد جو بدل ذکر کیا جاتا ہے اس کو بدل الغلط کہتے ہیں، یعنی اس کے ذکر کا جو سبب بنتا ہے وہ غلطی بنتی ہے۔ جیسے نحو جاءنی زید جعفر، جیسے آیا میرے پاس زید نہیں جعفر، یعنی اصل میں مقصود جو تھا متکلم کا وہ جعفر کہنا تھا، لیکن زید کو جو ذکر کیا ہے وہ غلطی کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو زید جو ہوا یہ بدل غلط ہوا، غلطی کے ساتھ اس کا ذکر آ گیا ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ہے غلط، اس کو لام کے فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے الغلط غلط والغلط صحیح، یعنی الغلط غلط، غلط غلط ہے، یعنی غلط پڑھنا لام پر جزم پڑھنا یہ غلط ہے، اور والغلط اور لام پر فتح کے ساتھ غلط پڑھنا صحیح یہ صحیح ہے۔ الغلط غلط والغلط صحیح۔ رأیت رجلا حمارا،
یہ دوسری مثال دی ہے بدل الغلط کی کہ میں نے مرد کو دیکھا نہیں گدھے کو۔ اب یہاں دیکھیں کہ حمارن جو ہے یہ بدل الغلط ہے، غلطی کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ یجب نعتہ کقولہ تعالی بناسیۃ ناسیۃ کاذبۃ۔ اب یہاں ایک قاعدہ بتلا رہے ہیں، فرمایا کہ اور بدل اگر نکرہ ہو من معرفۃ معرفہ سے، یعنی مبدل من ہو معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، یجب نعتہ تو اس بدل کی نعت لانا، بدل کی صفت لانا واجب ہوتا ہے۔ مبدل من ہو معرفہ ہو، بدل نکرہ ہو تو نکرہ کی صفت لانا واجب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ بدل میں جو مقصود ہوتا ہے وہی بدل نسبت سے بدل ہی مقصود ہوتا ہے، اس کا مطبوع مقصود نہیں ہوتا، یعنی مقصود جو ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے، مبدل من ہو مقصود نہیں ہوتا۔ اب مبدل من ہو جب معرفہ آ جائے اور بدل نکرہ آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو مقصود تھا وہ کمزور آ گیا، انکس جو ناقص ہے وہ آ گیا ہے، اور جو مقصود نہیں ہے یعنی مبدل من ہو جو مقصود ہی نہیں ہے وہ معرفہ آ گیا تو وہ تھوڑا اعلیٰ آ گیا، وہ تھوڑا بہتر آ گیا۔ تو یہ بات مناسب نہیں تھی کہ جو مقصود نہیں ہے وہ اعلیٰ ہے۔ معرفہ ہے تو معرفہ نکرہ سے اعلیٰ ہوتا ہے، زیادہ رتبے والا ہوتا ہے، تو جو مقصود نہیں ہے وہ معرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اور جو مقصود ہے کلام میں جو مقصود ہے بدل وہ نکرہ ہے، یعنی کمزور ہے، ناقص ہے۔ تو اس نقص کو دور کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ پھر نکرہ کی صفت لائی جائے گی، اور صفت سے یہ ہوگا کہ اس کی جو کمی ہے یا کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ یجب نعتہ، اور بدل اگر نکرہ ہو معرفہ سے تو اس کی نعت لانا واجب ہوتا ہے، ان اس کی صفت لانا واجب ہوتا ہے۔ قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا فرمان علی شان ہے، بالناسیۃ ناسیۃ کاذبۃ، کہ قیامت کے دن کافروں کو پیشانی سے پکڑا جائے گا، وہ پیشانی جو جھٹلانے والی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ الناسیہ مبدل من ہو ہے اور یہ معرفہ ہے، الف لام داخل ہے۔ مبدل من ہو ناسیتن لایا گیا، نکرہ لایا گیا۔ اب وہی خرابی پیدا ہو رہی تھی کہ کلام میں اصل مقصود بدل ہوتا ہے اور وہ ہے ناسیتن۔ اب یہ نکرہ ہے اور جو مقصود نہیں ہے یعنی الناسیہ جو کہ مبدل من ہو ہے وہ معرفہ ہے، الف لام اس پر داخل ہے، تو مبدل من ہو اعلیٰ ہو گیا، ناسیتن ادنا ہو گیا۔ تو اس ادنا پن کو یا ناقص پن کو یا کمزوری کو دور کرنے کے لیے کاذباتن کے ساتھ صفت لے آئے تاکہ وہ کمزوری یا وہ ادنا پن ختم ہو جائے، تو کاذباتن صفت لے آئے۔ ولا یجب ذلک فی عکسہ، اور واجب نہیں ہے یہ، یعنی صفت لانا واجب نہیں ہے، فی عکس ہی اس کے عکس میں، یعنی اگر مبدل من ہو نکرہ ہو اور بدل معرفہ ہو، یہ اس کا عکس بن رہا ہے۔ بتلائی گئی صورت کا جو عکس بن رہا ہے وہ یہ کہ مبدل من ہو نکرہ ہو اور بدل جو ہے وہ معرفہ ہو، تو فرمایا کہ اس کے عکس میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کا مطلب ذالک کا مطلب یہ کہ صفت لانا جو ہے وہ پھر واجب نہیں ہوتا۔ ولا یجب ذالک فی عکسہ، اور اس کے عکس میں یہ واجب نہیں۔ ولا فی المتجانسین، اور نہ متجانس میں
ایک جنس والی چیزوں میں بھی صفت لانا واجب نہیں ہے۔ اب جہاں کیا مطلب، یعنی جب دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، مبدل منہ بھی نکرہ ہو اور بدل بھی نکرہ ہو، یا مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل بھی معرفہ ہو، تو تب بھی صفت لانا واجب نہیں ہوتا۔ یعنی 4 صورتیں بن رہی ہیں، 4 میں سے صرف ایک صورت میں بدل کی صفت لانا واجب ہوتا ہے، اور باقی جو 3 صورتیں ہیں ان میں صفت لانا واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ باقی 3 صورتوں میں کوئی ادنا پن یا ناقص پن نہیں پایا جاتا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔